تو ابھی آپ پھر رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ سر رفع الیدین کو چھوڑے، میں اس سے اوپر کی جو ہے وہ ہر چیز کر رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرے دل و دماغ سے، میرے عمل سے یہ جو شرک اور بدعت نکلی ہے، یہ اتنا بڑا جو ہے وہ مرض تھا شرک و بدعت کا، اللہ معاف کرے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ جب یہ میں آیت پڑھتا ہوں تو یقین مانے رونا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علی خیر دے، انہوں نے ہماری آخرت سوار دی ہے۔ اور انشاءاللہ امت میں پستی کی وجہ یہی ہے جی، جیسے غدیر خون پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کا نور ہے، ذریعہ ہدایت ہے، اس کو تھامے رکھنا، اور دوسرا میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ خدا کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم نے قرآن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ علی بھائی کی بات یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور بدبختی کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ بس ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو، فرقے میں نہ پڑو۔ ہم نے فرقے بنا لیے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس سے ہدایت حاصل کرے، نصیحت پکڑے۔ ہم نے نصیحت پکڑی، کیسے نصیحت پکڑی؟ ہم نے اس کو غلاف میں لپیٹ کے شلف پہ رکھ دیا، ہم نے اس کو مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ کسی طرف کمر تو نہیں ہو رہی، اس کی طرف پاؤں تو نہیں ہو رہے۔ بعد میں بڑا پیارا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اور تم خوار ہوئے کون؟ اسی، اور صرف اسی نہیں، ساڑھے بزرگ بھی۔ یہ نہ سمجھیے گا، ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے۔ آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو وہ خوار احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب، یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت، انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا۔ حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا۔ یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے، پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے۔ قرآن کے ساتھ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا، پھر اہل بیت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیا ہم نے، آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ علماء ہیں۔ ان علماء کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں لا کر اپنے بزرگوں کو کھڑا کیا، جنہوں نے اہل بیت کے مقابلے میں لا کر بنو امیہ کو اور مولا علی اہل بیت کے دشمنوں کو کھڑا کیا، ان کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ علی بھائی کہتے ہیں نا، مرنے سے پہلے یا مسلمان کرنے سے غور، یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا کام ڈالا ہے آپ نے، اور ہم آپ کو یہ کہیں کہ مرنے سے پہلے کر لے مسلمان اس پہ غور۔ میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے یا مسلمان ڈوب مار اس سے پہلے کہ میں یہ کہہ دوں کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور۔ ڈوب مار کے تو نے قرآن کے سامنے لا کے رکھا ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو۔ تم نے اہل بیت کی محبت میں اہل بیت کے سامنے لا کے رکھا ہے اہل بیت کے دشمنوں کو، تو ڈوب مار۔ جو مولا علی علیہ السلام پر ممبروں پر جو سب و شتم کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، ان کو تو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تو ڈوب مار۔ اس سے بڑی امت کی پستی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دلال بھائی؟